بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، بسم اللہ امان ہے اور یہ صورت امان اٹھانے کے لیے آئی ہے، لہٰذا یہاں بسم اللہ نہ لکھی گئی، لیکن ابھی آپ تلاوت میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابتدائے کلام ہے، یعنی تلاوت کے آغاز کی وجہ سے جو ہے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص تسلسل سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو اور درمیان میں یہ صورت آ جائے گی تو پھر بغیر بسم اللہ کے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تمہارا امن کا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو اے مشرکوں، اب تم صرف 4 مہینے زمین میں چل پھر سکتے ہو، لہٰذا خوب غور و فکر کر لو، اس کے بعد اسلام قبول کرنا ہوگا یا جنگ ہوگی، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور حج اکبر کے دن تمام لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، یعنی اب کوئی معاہدہ نہیں، تو اگر تم اب بھی کفر و ظلم سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، یعنی عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اے محبوب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر وہ قبیلہ بنی ضمورہ کے مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس معاہدے کو برقرار رکھنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، یعنی 9 مہینے جو ابھی باقی ہیں، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جب مہلت کے 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جنہوں نے عہد شکنی کی ان مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں وہیں قتل کر دو، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو،
پھر اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور انہیں قید سے رہا کر دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب، مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ یعنی اس کے وطن پہنچا دیں۔ یہ موقع اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی حقیقت نہیں جانتے۔